تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ گئے ہیں اور جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور اپڈیٹ یہ ہے، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایران کی جانب سے یہ کہا گیا۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا یہ دعویٰ ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے کہا گیا جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے، ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایران نے یہ کہا ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلیں، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ گئے ہیں، جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملوں کا جواب، ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ایران نے اسرائیل پر کروز میزائل داغے اور ایرانی ڈرونز اسرائیل پہنچنے میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں، بین الاقوامی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے۔ ایرانی حملہ، اردن نے حملوں کے بعد فضائی حدود بند کر کے ہنگامی حالات نافذ کر دیے ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن کو ایرانی حملے کے بعد کی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ دمشق اور بڑے اڈوں کے ارد گرد اپنے روسی ساختہ فضائی دفاعی نظام کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر درجنوں ڈرونز داغ دیے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی ڈرونز اسرائیل کی جانب بڑھ رہے ہیں، مگر ایرانی ڈرون اسرائیل کی جانب ان کی حدود میں اب پہنچ چکے ہیں۔ جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ گئے ہیں۔ خبر آپ کو دیتے چلیں، تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیلی حدود میں پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ اسرائیل میں فضائی دفاع الرٹ جاری کر دیا گیا، اسرائیلی جنگی طیارے اسپیس میں موجود ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیل میں 48 گھنٹوں کے لیے عوامی اجتماعات پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پابندی فضائی حملوں کے خطرے کے باعث کی گئی ہے۔ حالات سازگار نہ ہوئے تو عوامی اجتماعات پر پابندی پیر سے آگے جا سکتی ہے۔ امریکی صدر چھٹیاں منسوخ کر چکے ہیں، وائٹ ہاؤس بھی پہنچ چکے ہیں، جبکہ امریکی صدر کو ایران کے حملوں کے بعد کی صورتحال سے بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ مشرق وسطی کشیدگی معاملہ ہے، امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ جو بائیڈن کا اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے پر غور۔ امریکی قومی سلامتی کے اجلاس سے قبل امریکی وزیر دفاع کو اسرائیل ہم منصب کو بھی فون کیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کہ ایران کے ڈرون حملے، اسرائیل نے کئی شہروں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ایران کے حملوں کے بعد اسرائیلی فضائیہ کے جنوبی لبنان پر حملے، ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ گئے ہیں، جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ مگر ڈرون جو ہیں وہ اسرائیلی حدود میں پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ ایران کے ڈرون حملے، اسرائیل نے کئی شہروں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی فضائیہ کے جنوبی لبنان پر حملے، ایران کے ڈرونز حملے، عراق، اردن اور لبنان نے فضائی حدود بند کر دی ہے۔ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ چکے ہیں، اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ چکے ہیں، جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آپ کو پھر سے بتائیں اس خبر سے متعلق کہ شام میں ایرانی قونصل خانے پر بمباری کا جواب، ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر دیا ہے اور جو ڈرونز بھیجے گئے تھے وہ پہنچ چکے ہیں، اسرائیلی حدود میں پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور ایران نے پہلے 136 ڈرون اسرائیل کی طرف بھیجے، پھر کروز میزائل داغ دیا۔ ایرانی ڈرونز کو اسرائیل پہنچنے میں گھنٹوں لگنے تھے، مگر اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ چکے ہیں۔ جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا، یہ ایران کی جانب سے کہا گیا ہے۔ شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملوں کا جواب، ایران نے اسرائیل پر
حملہ کر دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں بھی پہنچ چکے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر کروز میزائل داغے ہیں۔ ایرانی ڈرونز اسرائیل پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچے ہیں، اور دوسری طرف ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حملہ اردن نے حملوں کے بعد فضائی حدود بند کر کے ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ امریکی صدر بائیڈن کو ایرانی حملے کے بعد کی صورتحال سے بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ دمشق اور بڑے اڈوں کے ارد گرد اپنے روسی ساختہ فضائی دفاعی نظام کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر درجنوں ڈرونز داغ دیے ہیں، اور اسرائیلی فوج کے ترجمان نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ چکے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایرانی ڈرونز کو ناکارہ بنائیں گے۔ ایرانی ڈرونز جو ہے وہ اسرائیلی حدود میں پہنچ چکے ہیں۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ملک ایران کے خلاف اپنی فضائی حدود کھولے گا اسے منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا۔ اہم ترین خبر ہے اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران کے فضائی حملوں کا خوف اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے۔ اسرائیلی حکام نے تعلیمی ادارے کھولنے پر پابندی لگا دی ہے، اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران کے فضائی حملوں کا خوف ہے، اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی حکام نے تعلیمی ادارے کھولنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کے فضائی حملوں کا خوف، ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ڈرونز ہیں وہ اسرائیلی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایران کے فضائی حملوں کا خوف، اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور اسرائیلی حکام نے تعلیمی ادارے کھولنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ڈرونز اسرائیلی حدود میں پہنچ چکے ہیں، اسرائیلی فوجیوں نے یہ تصدیق کر دی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی اسرائیلی حکام نے تعلیمی ادارے کھولنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ فضائی حملوں کا یہ خوف ہے کہ اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی حکام نے تعلیمی ادارے کھولنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مشرق وسطی کشیدگی، امریکی صدر نے قومی سلامتی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ جو بائیڈن کا اسرائیل کو تحفظ فراہم کرنے پر غور، امریکی قومی سلامتی کے اجلاس سے قبل امریکی وزیر دفاع کا اسرائیل ہم منصب کو بھی فون کیا گیا ہے۔ اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران کے فضائی حملوں کا خوف ہے کہ ڈرون اسرائیلی حدود میں پہنچ چکے ہیں اور ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی حکام نے تعلیمی ادارے کھولنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایران کے فضائی حملوں کا خوف، اور اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ تصدیق بھی کر دی گئی ہے کہ ڈرون جو ہیں وہ اسرائیلی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے تعلیمی ادارے کھولنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملوں کا جواب، شام میں ایرانی قونصل خانے پر بمباری کا جواب، ایران نے اسرائیل پر براہ راست حملہ کر دیا ہے۔ ڈرونز بھی اسرائیل کی حدود میں پہنچ چکے ہیں۔ ایران نے پہلے 136 ڈرون اسرائیل کی طرف بھیجے، پھر کروز میزائل داغ دیے، اور اسرائیلی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کی جانب سے یہ تصدیق بھی کر دی گئی ہے کہ جو ڈرونز ہیں وہ اسرائیل کی حدود میں پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور تعلیمی ادارے کھولنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایرانی ڈرونز کو اسرائیل پہنچنے میں گھنٹوں لگنے تھے، مگر اب جو ہے ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ چکے ہیں۔